رومیوں اور ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ جو حالت ملک کے شام کی تھی، جنوبی حصے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں عرب مستنصرہ کی تھیں، بالکل یہی حالت عراق کی تھی کہ اس میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں عربوں کی تھیں، جن میں سے اکثر ایرانی بادشاہی کے ماتحت تھیں اور کچھ ایرانی دربار سے گورنر مقرر ہو کر آتے اور حکومت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے جب لشکر اسامہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطرناک حالت اور ان تشویش حالت کے دنوں میں جبکہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنوں کو مٹانے کے لیے فوجوں کی بے حد ضرورت تھی، ایک چھوٹا سا دستہ جس میں 11 لشکروں کی روانگی سے پہلے مثنہ بن حارثہ شیبانی کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا اور مثنہ کو حکم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کر لڑائی نہ کریں بلکہ چھاپا مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہے۔ اس سے مقصد ابو بکر صدیق کا یہ تھا جب تک ملک عرب کے فتنے ختم ہوں اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہو سکیں۔ یہی مقصد ابو بکر صدیق نے لشکر اسامہ کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا تھا کہ رومی لوگوں کو عرب کی جانب حملہ کرنے کی یکایک جرت نہ ہو سکے۔ جب نجد اور یمام کے حالات قابو میں آ گئے تو ابو بکر صدیق نے ایاز بن غنم کو جو نجد میں مقیم تھے لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم رہے اپنے ساتھ لے کر عراق پر حملہ کرو، اور خالد بن ولید کو جو یمامہ میں مقیم تھے لکھا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے جلدی عراق کی طرف جاؤ۔ راستے میں جو قبیلے یا رئیس آئیں وہ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق مقابلہ ابلا میں مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید دونوں آ کر مل گئے۔ خالد بن ولید نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کو شمار کیا تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حزیر تھا اور دربار ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز تھا، ایک نہایت دلیر اور جنگجو سردار۔ اس ہرمز کی دھاک تمام عرب اور عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ کرتا تھا۔ خالد بن ولید نے ہرمز کے نام ایک خط لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً دربار ایران کو خبر دی اور خود فوجی جمع کر کے خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ ادھر سے خالد بن ولید نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ قعقاع بن عمرو کو سپرد کیا اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں کو دائیں بائیں 1 دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حزیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ایرانی لشکر کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے۔ ایرانیوں کے سامنے اسلامی لشکر نے اپنے کیمپ لگائے۔ پہلے خالد بن ولید میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے بلایا۔ ہرمز خالد کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو گئے۔ پہلے خالد نے وار کیا، ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پینترا بدل کر وار خالی کر دیا اور پھر نہایت پھرتی سے خالد پر تلوار کا وار کیا۔ خالد بن ولید نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چھنواتے ہی خالد سے لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ خالد نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا۔ پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عمرو نے آگے بڑھ کر ان کو روکا، پھر دونوں فوجیں آگے بڑھیں اور جنگ شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ ہرمز کے لباس اور اختیار پر خالد نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو سر پر تاج رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو خالد بن ولید کے قبضے میں آیا تھا 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک فوج کے حصے نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھیں کہ عربوں کے مقابلے میں میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔
ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ مثنہ بن حارثہ کو خالد بن ولید نے ایرانیوں کے پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حصن المراد کا محاصرہ کیا اور اس قلعے کو فتح کیا۔ وہاں کا حاکم مقتول ہوا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس نے مثنہ کی زوجیت میں آنا پسند کیا۔ ہرمز کے حال کی خبر جب دربار ایران میں پہنچی تو وہاں سے ہرمز کی مدد کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار قارن ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں قارن کو ہرمز کی شکستہ فوج ملی۔ اس نے بھگوڑوں کو روکا اور ان کی ہمت بندھا کر اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے ٹھہرا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آگے بڑھا، جنگ ہوئی۔ قارن، انشجان اور قباد تینوں بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ایرانی اپنے 3000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد خالد بن ولید نے اس صوبے کی رعایا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائے بغیر ٹیکس کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر کر دیے، اور ایران کی رعایا نے اسلامی رعایا بن کر یہ محسوس کیا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ قارن وغیرہ کے مارے جانے کی خبر سن کر دربار ایران سے ادزگر ایک مشہور شہر سوار ایک بھاری لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دجلہ میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے بہمن جادویہ ایک دوسرے زبردست سردار کو بھاری لشکر کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا۔ مقام دجلہ میں پہنچ کر خالد بن ولید نے ایرانی لشکر پر حملہ کیا۔ ایک خریز جنگ کے بعد ایرانی لشکر کو شکست حاصل ہوئی۔ ان کا سردار بھی شدت تشنگی سے میدان جنگ سے مر گیا۔ بہمن جادویہ مقام لیس میں پہنچا تھا کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے۔ اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی آ کر ایرانی لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ بہمن جادویہ نے ایرانیوں اور عربوں کے اس لشکر عظیم کو مقام لیس میں چھوڑا اور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہ تھی۔ خالد بن ولید کو جب یہ معلوم ہوا کہ مقام لیس میں لشکر عظیم موجود ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ کیا اور وہاں پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔ پہلے خالد بن ولید نے میدان میں تنہا آگے آ کر اپنے مقابلے کے لیے بلایا۔ ادھر سے مالک بن قیس مقابلے پر آیا اور آتے ہی خالد کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور 70,000 دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جنگ لیس سے فارغ ہو کر خالد بن ولید نے ہیرا کا گھیراو کیا۔ جب گھیراو لمبا ہوا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو ہیرا کا رئیس عمرو بن عبد المسیح دوسرے سرداروں کے ساتھ خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایرانی سردار اور ایرانی لشکر جو ہیرا میں موجود تھا، ارد شیر کسریٰ کی موت کا حال سن کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ عبد المسیح نے تقریباً 2 لاکھ روپے خراج قبول کر کے صلح کر لی۔ فتح ہیرا کے بعد خالد بن ولید نے زرار بن الازرو، زرار بن الخطاب، قعقاع بن عمرو، مثنہ بن حارثہ، عینیہ بن الشماس وغیرہ لشکر کے سرداروں کو ہیرا کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک بستی نے ٹیکس یا اسلام قبول کیا، اور اس طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ خالد بن ولید ہیرا میں مقیم رہ کر ارد گرد کی جنگوں کا اہتمام اور بندوبست کرتے رہے۔ ہیرا سے خالد نے ایک خط ایرانی سرداروں کی طرف روانہ کیا اور عراق کے ان امیروں کے نام بھیجا جو زمیندار یا جاگیرداروں کی حیثیت رکھتے تھے اور ابھی تک فرما بردار نہ ہوئے تھے۔ ایرانی سرداروں کے نام جو خط انہوں نے بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ اما بعد، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے مکر کو سست کر دیا اور تمہارے اتحاد کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر حملہ نہ کرتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم ہماری فرما برداری کرو، ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور اگر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے فرما بردار نہ ہوئے تو پھر تم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کو ایسا دوست رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔
دوسرے عام اعلان کا یہ مضمون تھا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تمہارے گھمنڈ کو توڑ دیا اور تمہارے اتفاق کو توڑ دیا اور تمہاری شان اور شوکت کو مٹا دی۔ تم اسلام قبول کرو کہ سلامت رہو گے، یا ہماری حفاظت میں آ کر ذمہ بن جاؤ اور ٹیکس ادا کرو، ورنہ میں ایسی ایک قوم تم پر لایا ہوں جو موت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیسا تم شراب خوری کو محبوب رکھتے ہو۔ ان خطوں اور فرمانوں کا یہ اثر ہوا کہ دربار ایران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے وہ فوراً سلجھ گئے، اور دربار کے سرداروں نے فوراً اپنا ایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے تاکہ اہل عرب سے دل جمعی کے ساتھ بدلہ لینے میں آسانی ہو سکے۔